دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال، کہا گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ اسی ایوان میں سیکیورٹی بریفنگ بھی کروائی گئی تھی۔ وہ دہشت گرد جنہیں سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک سے باہر دھکیلا، ان کو واپس ملک میں لایا گیا۔ حکومت کی اس میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کشمور کے حوالے سے سندھ پولیس شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا ہلہ گلا، شور شرابہ، نور عالم خان اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ نو منتخب رکن قومی اسمبلی صدف احسان کے حلف اٹھانے پر جے یو آئی فے کا اعتراض۔ نور عالم خان نے کہا وہ ہمارے ممبر نہیں، کیسے آپ اس کو ممبر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ جے یو آئی فے کے ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان نے واک آؤٹ میں ساتھ نہ دیا۔ وزیر قانون کے خطاب پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا حیرت اس بات کی ہے کہ قانون پڑھایا کہاں سے جا رہا ہے۔ ملک کے سربراہ کے خطاب کے دوران جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا گیا وہ تکلیف دہ ہے۔ عبدالقادر پٹیل کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید۔ ملک میں آئین اور قانون کا فقدان ہے، قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ ملک میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے، ان چیزوں پر بات چیت ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے آئین و قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ صدر کے خطاب کے دوران غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے پر جمشید دستی اور اقبال خان کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل۔ اسپیکر نے رکنیت معطل کرنے کی تحریک پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا دونوں ارکان موجود اجلاس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ صدر کے خطاب کے دوران باجے بجائے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خطاب میں کہا ماضی میں صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا ٹوکن احتجاج ہوتا تھا۔ ایوان میں اپوزیشن نے غلط روایات ڈالی ہیں۔ میری ذات پر تنقید کرنی ہے تو کریں، پاکستان پر تنقید برداشت نہیں۔ انہوں نے سائفر کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ملک دشمنی میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوست ممالک کے خلاف بیانات بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر دیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت میں چور گھس آئے، فول پروف سیکیورٹی کا پول کھل گیا۔ نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے باہر سے متعدد نمازیوں کی جوتیاں چوری، 1 درجن سے زائد افراد، صحافیوں اور قومی اسمبلی کے عملے کی جوتیاں چوری۔ متاثرہ نمازی پریشان، ننگے پاؤں جانا پڑا۔ بلوچستان کی صوبائی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ صوبائی کابینہ میں 14 وزراء شامل۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 6 ارکان نے وزارت کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بہتر طرز حکمرانی اولین ترجیح ہے۔ کابینہ کی تشکیل تمام جماعتوں کی مشاورت سے ہوئی۔ حلف اٹھانے والے وزراء کو آج شام تک قلمدان دے دیں گے۔ سیکیورٹی صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں اب تک 52 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ جاں بحق افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال نے 16 افراد کی جان لے لی۔ ہر طرف تباہی کے آثار۔ گوادر اور بکران ڈویژن کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع۔ کوئٹہ چمن شارابی کئی مقامات سے سیلابی ریلیں میں بہہ گئی۔ نوشکی، چاغی، چمن، گوادر، پستی، کیچ اور قلعہ عبداللہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے شدید متاثر۔ درجنوں گھر منہدم۔ قلعہ ٹاکی میں ریلوے ٹریک اکھڑ گیا۔ بڑو کاریز ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلا علاقے میں داخل۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے اب تک 36 افراد نقمہ اجل بن چکے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق مختلف اضلاع میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 2391 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 388 گھر مکمل جبکہ 2003 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ طبی معائنے کی درخواستیں منظور۔ عدالت کا بشرا بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ کروانے کا حکم۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ بشرا بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ ڈاکٹر عاصم یونس اور سرکاری ڈاکٹر کی زیر نگرانی کروایا جائے۔ جج ناصر جاوید رانا نے عدالت میں نصب اضافی دیواریں بھی فوری ختم کرنے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے دوران سماعت میڈیا کو مشکلات سے متعلق درخواست دائر کر دی۔ صحافیوں نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی کارروائی سننے میں مشکلات ہیں، جس پر جج ناصر جاوید رانا نے جیل انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ عدالت نے ریفرنس پر سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی۔
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने पर गौर। आगरा से 3 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की रेगुलेशन पर ब्रीफिंग तलब। पेट्रोलियम डिवीजन फौरी तौर पर डी रेगुलेशन फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देना चाहती है। हुकूमत को मसनूआत पर मुकर्ररा टैक्स की शरह को तब्दील करने में भी मुश्किलात। हुकूमत का वाहिद किरदार आगरा की जानिब से तय किए गए इजाफे का ऐलान करना है। स्मगलिंग रेगुलेटेड ऑयल इंडस्ट्री के मार्केट शेयर और मुनाफे को मुतासर करती है। स्मगलिंग से हुकूमत को 230 अरब रुपए से जायद का सालाना खसारा होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन से यकसा कीमतों का खात्मा होगा। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, पाकिस्तान जब कहेगा फंड्स फराहम किया जाएगा। IMF हुकाम की मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया की मुआशी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा SPA का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया गया, अब बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को शदीद इक्तिसादी अदम तवाज़ुन को दूर करने और मुल्की मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखना और बजट खसारे की सतह को कम करना जरूरी है। रेवन्यू की सूरत हाल को बेहतर बनाकर मालियाती सूरत हाल को मजबूत बनाने पर काम जारी रखा जाए। महसूलात में इजाफा हुकूमत को कर्जों की सूरत हाल से निमटने की इजाज़त देगा। पाकिस्तान अपने रेगुलेटरी निज़ाम को बेहतर बनाकर बरामदात में 6% तक इजाफा कर सकता है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज, दफ़ा 144 का निफाज 22 अप्रैल तक किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का भी आज आखिरी रोज़। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कराची में गदागरों के दरमियान इलाकाई हुदूद का तनाज़ा, मामला अदालत तक पहुँच गया। गदागर खातून की जानिब से दीगर गदागरों के खिलाफ हिरासत करने का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। कराची सिटी ने रिमार्क्स में कहा कि दरख्वास्त गुजार और मुल्जिमान का ताल्लुक एक ही पेशे से है। अदालत ऐसे लोगों से हमदर्दी का इजहार करती है जो दूसरों को रहमदिली पर इन्हिसार करते हुए कानूनी तौर पर गदागरी के लिए जगह का दावा नहीं किया जा सकता। इलाकाई हुदूद के झगड़े अदालती दायरे इख्तियार में नहीं आते।